دوستوں، افغانستان میں دریافت والے لیتھیم کے ذخائر ہو یا چائنا کی مدد سے کروڈ آئل کی تلاش، افغانستان میں تمام دنیا کو غرقہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن آج ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم آپ کو طالبان کے ایک ایسے میگا پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے جس کی مدد سے نہ صرف وہ اپنے ملک کو دنیا کی طاقت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ اس کے ذریعے وہ تمام دنیا کو بدلنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ایک ایسا پروجیکٹ جو نہ صرف افغانستان میں ترقی کے لیے دروازے کھولے گا بلکہ ایشیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے کوش ٹیپی کینال پروجیکٹ کی، جس کے بارے میں جان کر تمام دنیا حیران ہے کہ 50 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر ہونے والا ملک آخر کیسے اتنے وسائل رکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو بغیر کسی کی مدد کے مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو ناظرین، برسوں سے غریبی، بھوک اور جنگ میں گھرا افغانستان دنیا کی سب سے پہلی اور بڑی مصنوعی نہر بنانے جا رہا ہے۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام ٹیپی کینال ہے، جو افغانستان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان کی حکومت نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی، نہ ہی کوئی اکوپمنٹ کی۔ چند دن پہلے تقریباً 100 کلومیٹر تک اس نہر کی کھودائی ہو چکی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کو اتنی بڑی نہر بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ افغانستان کو ایک مکمل لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کو پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور چین کے سرحدوں نے گھیرا ہوا ہے، یعنی افغانستان مکمل طور پر دوسرے ممالک کے سرحدوں کے درمیان ہے، اور افغانستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جن کا 70% حصہ پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی 80% پانی کی سپلائی کو ہندوکش کے سلسلوں سے آتا ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے پانی ملتا ہے۔ تقریباً یہ چاروں دریا افغانستان کے پانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان ہمیشہ سے پانی کے مسائل کا شکار رہا ہے۔ افغانستان کے شمالی علاقہ جات پانی کی سخت کمی کا شکار ہے۔ امریکہ اور افغانستان کی جنگ کے بعد ان مسائل میں مزید اضافہ ہوا، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ 285 کلومیٹر کے فاصلے تک ایک مصنوعی نہر بنائی جائے تو ان تمام علاقوں کو سیراب کرائے جو پانی کی وجہ سے خشک سالی کا شکار ہوئے۔ لہٰذا اس منصوبے کی مدد سے 5.5 لاکھ ایکڑ خشک اور بنجر رقبے کو لہلاتے ہوئے سرسبز کھیتوں میں بدل دیا جائے گا، جس میں گیہوں، گندم اور چاول اور دوسرے اناج اگائے جائیں گے۔ اگلے 2 سالوں میں افغانستان اس کینال کی مدد سے نہ صرف اپنے ملک کی ضروریات کے لیے گندم اور دوسرا اناج اگا سکے گا بلکہ 50% گندم دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو جائے گا۔ دوستوں، یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا تھا اور امید کی جاتی ہے کہ جس تیز رفتاری سے کام جاری ہے، یہ پروجیکٹ 2025 تک مکمل ہو جائے گا۔ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ افغانی انجینئرز ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت نہیں رکھتے کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں، لیکن آج تمام دنیا یہ دیکھ کر حیران ہے کہ افغانی انجینئرز کس مہارت اور منصوبہ بندی اور تہذیب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے لگے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس کینال کی کھودائی کی جائے گی جو کہ 100 کلومیٹر ہو چکی ہے۔ اس مقصد کے لیے 200 لوکل ٹھیکیداروں کی خدمات حاصل کی گئی ہے اور 7,000 مشینری کو کھودائی کے کام کے لیے منگوایا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مشینری بڑے ملکوں سے امپورٹ کی ہوئی جدید مشینری نہیں ہے، بلکہ یہ مشینری 1960 کی دہائی کی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ بڑی مہارت سے اس مشینری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تمام کام ایک منصوبہ بندی اور ترتیب سے کیا جا رہا ہے۔ ایک اور ترتیب، اتنی زیادہ مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن افغانی انجینئرز نے اس کا بھی بہت خوبصورت حل تلاش کیا۔ انہوں نے اس مٹی کو نہر کی باؤنڈری پر ڈالنا شروع کر دیا تو انہوں نے نہر کی باؤنڈری کسی کنکریٹ یا سیمنٹ سے بنانے کی بجائے نہر سے نکالی گئی مٹی سے بنانے کی تجویز پیش کی، جس کے 2 فائدے تھے۔ ایک تو اس مٹی کو اس جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کی
جھنجھٹ سے جان چھوٹ گئی تو دوسری طرف کنکریٹ کی باؤنڈری کے اضافی خرچے سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس مٹی کو باؤنڈری میں ڈالنے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ پتھریلی زمین کی بجائے مٹی کی باؤنڈری اضافی پانی کو جذب کر لے گی اور اس باؤنڈری پر سبزیوں کی فصل کاشت کی جائے گی۔ دنیا یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہوئی کہ ایک طرف تو نہر کی کھودائی کا کام جاری ہے تو دوسری طرف نہر کے اس پاس سبزیاں پودے اور درخت لگانے کا کام بھی جاری ہو چکا ہے۔ اس کینال کا کام مکمل ہونے کے بعد واٹر پائپ لائنوں کے ذریعے 5 کلومیٹر کے فاصلے تک اس کا پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک بہت حیران کن چیز جو دنیا کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس نہر کے پاس بنے ٹیوب ویل اور واٹر پمپس کو چلانے کے لیے بجلی کی بجائے سولر سسٹم لگائے گئے ہیں۔ اس سے بجلی کے اضافی خرچے سے بچایا جا سکا ہے۔ اس پروجیکٹ کو لے کر مختلف لوگوں نے بہت پروپیگنڈا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ افغانی انجینئرز میں اتنی مہارت اور ٹیلنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے پروجیکٹ کو ہینڈل کر سکیں، تو دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانی ٹھیکیداروں کو وقت پر تنخواہیں نہیں دی جا رہی، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر ٹھیکیداروں کو وقت پر پیسے نہ ملتے تو اتنی تیز رفتاری سے کام کبھی مکمل نہ ہوتا۔ یہ پروجیکٹ افغانستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی مدد سے طالبان خشک اور بنجر علاقوں کو سرسبز اور لہلاتے ہوئے کھیتوں میں تبدیل کر دیں گے۔ افغانستان چند سالوں میں بھوک اور افلاس سے مکمل طور پر خلاصی حاصل کر لے گا۔ ان کے مقامی لوگ بھی حکومت کے اس اقدام سے بہت خوش ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے کھیت سیراب ہوں گے اور وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں گے، بلکہ دوسرے ممالک کو بھی بڑی مقدار میں اناج ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جس سے کثیر تعداد میں سرمایہ کمایا جائے گا جو کہ افغانستان کے دیگر بڑے پروجیکٹس پر خرچ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی تیز رفتاری سے افغانستان میں کام ہوتا رہا تو امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں افغانستان ایک بڑے زرعی ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر سامنے آئے گا۔ دنیا کے تمام وہ ممالک جہاں اناج کی فصلیں کاشت نہیں کی جاتی وہ افغانستان سے اناج حاصل کرنے پر مجبور ہوں گے، اور 4 سالوں میں افغانستان دنیا کی بڑی طاقتوں کے ہمراہ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ ایک طاقتور اور معاشی طور پر خودکفیل ملک ہونے کی وجہ سے عالم اسلام کے لیے بھی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ دنیا دیکھے گی کہ کیسے طالبان جنگ سے جلتے ہوئے شیشہ حال افغانستان کو خوبصورت اور سرسبز و شاداب افغانستان میں بدل دیں گے۔ افغانی طالبان نے نہ تو جنگ کے بعد اپنے حالات کا رونا رویا اور نہ ہی کشول لے کر IMF کے پاس $1 ارب کا قرضہ لینے پہنچے، بلکہ انہوں نے مردانہ وار اپنے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے موجودہ وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ انہوں نے نہ تو ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے کے لیے دین سے دوری اختیار کی اور نہ ہی کرپشن کے ذریعے بیرون ممالک میں اپنے اکاؤنٹ کھولے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کم وسائل کے ساتھ ساتھ انتہائی قلیل مدت میں اپنی عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ ہم جہاں ایک طرف افغان انجینئرز کو مہارت اور جدت سے پرانی مشینری کے ساتھ منظم طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دوسری طرف نماز کے وقت انجینئرز اور کاریگروں کو تپتے ہوئے بنجر علاقوں میں اپنے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا قیمتی خزانوں سے نوازا ہے، تو کیا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے یا پھر افرادی قوت کی؟ پھر ہم کیوں کشول لے کر IMF سے قرضے کی بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں؟ بقول علامہ اقبال کے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔